اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں سی سائنس ٹرٹس کا چینل اور میرا نام ہے وکاس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو آپ کے ساتھ چیپٹر نمبر فرسٹ کا لیکچر ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ پروگرامنگ بیسکس سے ریلیٹڈ ہے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی چھوٹی ہوگی کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل میں چیزیں نہیں ایکسپلین کرنے جا رہا، مختصر سی آپ کو بنیادی چیزیں بتانے جا رہا ہوں جو شارٹ کوسچن کے لیے بھی امپورٹنٹ ہیں۔ تو اگر آپ چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گی، تو تبھی تو آپ یہ لیکچر سن سکیں گے نا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے سننے کے بعد تو لائک بھی کر دیجئے گا، مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ کے وہ ٹاپک جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ بھی رہے ہیں۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی پروگرامنگ بیسکس۔ دیکھیں، کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہے نا، اس کے اندر کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ رولز ہوتے ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے، اور اس سے ہٹ کے ہم پروگرام نہیں لکھ سکتے۔ جس طرح ہر ملک کے اندر جو زبان بولی جاتی ہے تو ہر ملک کے اندر وہ جو لینگویج بولنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ پہلے سے ڈسکرائب کیے ہوتے ہیں، بیان کیے ہوتے ہیں، اس کے مطابق لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ اب وہ جو رولز ہیں وہ کسی اور ملک کے لوگوں کو تو نہیں پتہ ہوتا، تو وہ اس لینگویج میں بات نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کمپیوٹر کے اندر بھی مختلف پروگرامنگ لینگویجز ہوتی ہیں۔ ہر پروگرامنگ لینگویج کے اپنا ایک رول ہے جس کے تحت وہ پروگرامز لکھے جاتے ہیں اس خاص پروگرامنگ لینگویج میں۔ تو ایسے رولز کو ہم کہتے ہیں سینٹیکس۔ کیا کہتے ہیں جی؟ سینٹیکس آف دیٹ لینگویج۔ آپ جو بھی پروگرام لکھتے ہیں اس پروگرام لکھنے کے لیے آپ کو پہلے ایک طریقہ کار فراہم کیا جاتا ہے۔ That method is known as syntax of the programming language۔ یہ آپ کے بک میں ٹاپک ہوگا، یہاں سے پڑھتے ہیں۔ 1.2 ٹاپک ہے پروگرامنگ بیسکس، ہیڈنگ ہے ایچ پروگرامنگ لینگویج ہیز سم پریمیٹیو بلڈنگ بلاکس۔ پریمیٹیو مطلب پہلے سے اس کے بلڈنگ بلاکس سے مراد کے ہر پروگرامنگ لینگویج کے جو فنکشنز استعمال کیے جاتے ہیں وہ پہلے سے ہی ان کی چیزیں بیان کی گئی ہوتی ہیں، کسی خاص بنیاد پر وہ چیز پہلے بنائی گئی ہوتی ہے۔ and provide some rules in order to write an accurate program۔ اور کچھ قوانین مہیا کیے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں جن کے مطابق آپ ایک صحیح طرح سے پروگرام اس پروگرامنگ لینگویج میں لکھ سکتے ہیں۔ This set of rules، وہ جو رولز یا وہ قوانین جو بنائے گئے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں سینٹیکس آف دی لینگویج۔ جو رولز، جو قوانین پروگرامز لکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں، اسے سینٹیکس کہا جاتا ہے۔ سینٹیکس کین بی تھاٹ آف ایز گرامر آف اے پروگرامنگ لینگویج۔ آپ سینٹیکس کو اس طرح سمجھ لیں، بک کے مطابق وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح پروگرام انگلش کے اندر آپ کوئی بھی سینٹینس لکھنا ہوتا ہے تو آپ کو گرامر کا پتہ ہونا چاہیے، اسی طرح پروگرامنگ کی بھی ایک گرامر ہے۔ مطلب پروگرامنگ کرنے سے پہلے اس کی کچھ گرامر کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے رولز کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے رولز کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ جس طرح انگلش کے اندر ان گرامر کے رولز پر عمل نہیں کرتے تو وہ ایرر آ جاتا ہے، غلطی کنسیڈر کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح پروگرامنگ لینگویج کے اندر بھی کچھ گرامر ہوتی ہے، کچھ رولز ہوتے ہیں، اس کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ وائل پروگرامنگ، جب آپ پروگرامنگ لکھ رہے ہوتے ہیں یا پروگرام لکھ رہے ہوتے ہیں، if proper syntax or rules of the programming language are not followed، اگر آپ وہ جو پروگرام لکھنے کا جو قانون بنایا گیا ہے، جو طریقہ کار بتایا گیا ہے، جو پروگرامنگ کے قوانین بتائے گئے ہیں اس کے مطابق اگر پروگرام نہیں لکھیں گے، the program does not get compiled، آپ کا پروگرام کمپائل نہیں ہوگا۔ کمپائل آپ کو آگے میں بتاؤں گا، جس کے اندر آپ سورس لینگویج، جو آپ ہائی لیول لینگویج کے اندر جو کوڈ لکھتے ہیں اس کو جب آپ آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کرتے ہیں مشین لینگویج کے اندر تو اسے کمپائلیشن کہتے ہیں۔
ایسا طریقہ کار جس میں آپ ہائی لیول لینگویج کے اندر لکھے ہوئے پروگرام کو آبجیکٹ کوڈ کے اندر لکھتے ہیں، اسے ہم کمپائل کہتے ہیں۔ آبجیکٹ کوڈ کیا ہوتا ہے، سورس کوڈ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ پروگرام ہائی لیول لینگویجز میں لکھتے ہیں وہ سورس کوڈ ہوتا ہے، اور جو مشین لینگویج کے اندر لکھا جاتا ہے اس کو آبجیکٹ کوڈ کہتے ہیں۔ ان دس کیس the compiler generates an error۔ اگر آپ نے ان رولز کو فالو نہیں کیا تو آپ کو کمپائلر ایرر دے دیتا ہے۔ کیا دے دیتا ہے جی؟ ایرر، آپ کو غلطی دکھا دیتا ہے۔ this kind of errors are called syntax errors۔ اور ایسے ایررز کو syntax errors کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق پروگرام نہیں لکھا ہوتا۔ پروگرامنگ لینگویجز کے پہلے جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کے مطابق اگر آپ نہیں لکھیں گے تو ان کے لیے ایک ایرر آ جاتے ہیں، اس ایرر کو کہتے ہیں سینٹیکس ایررز۔ تو یہ تو آپ کا پروگرامنگ کی بیسکس تھی۔ اب اسی کو آگے لے کے چلیں تو سی لینگویج کے اندر کچھ ریزرو ورڈز بھی یوز کیے جاتے ہیں، یہ علیحدہ ٹاپک ہے۔ ریزرو ورڈز وہ ہوتے ہیں کہ جن کا استعمال کرنے کا طریقہ کار پروگرامنگ لینگویج میں پہلے سے بتایا گیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ سی لینگویج پڑھنے جا رہے ہیں تو سی لینگویج کے اندر بھی ان کے اپنے ریزرو ورڈز ہیں۔ ریزرو ورڈز وہ ہوتے ہیں جن کا استعمال، جن کا مقصد پہلے سے ڈیولپر آف دی لینگویج، جس نے لینگویج کو بنایا ہے، اس نے اس کا استعمال کرنے کا طریقہ کار پہلے سے بیان کر دیا، آپ نے صرف اس کو استعمال کرنا ہوگا اپنے پروگرام کے اندر اپنی ضرورت کے مطابق۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ایوری پروگرامنگ لینگویج، ہر پروگرامنگ لینگویج جو ہے ہیز اے لسٹ آف ورڈز، ان کے اندر مختلف ان کے پاس الفاظ ہوتے ہیں دیٹ آر پری ڈیفائنڈ، جن کا مطلب پہلے سے بیان کیا گیا ہوتا ہے۔ پری ڈیفائنڈ ہوتا ہے پہلے سے بتایا گیا ہوتا ہے، پہلے سے اس کا مقصد استعمال کرنے کا بتا دیا جاتا ہے۔ Each word has its specific meaning already known to the compiler، اور ہر ورڈ جو آپ لوگ یوز کریں گے ان کا استعمال پہلے سے کمپائلر کو پتہ ہوتا ہے۔ already known مطلب کمپائلر جس کے اندر آپ پروگرام لکھیں گے، میں نے آپ کو یہ پہلے بھی پچھلے لیکچرز میں بھی بتایا تھا کمپائلرز یا ٹرانسلیٹرز کون سے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر آپ کو پہلے سے ہی ان ورڈز کا بتایا گیا ہوتا ہے، آپ نے صرف انہیں استعمال کرنا ہوتا ہے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق۔ دیز ورڈز آر نون ایز، اور ایسے ورڈز کون سے ہوتے ہیں؟ ریزرو ورڈز، یا جنہیں ہم کی ورڈز بھی کہتے ہیں۔ بچوں اب یہ بات یاد رکھنا ہے کہ جی ریزرو ورڈز کی جگہ کی ورڈز بھی پوچھے جا سکتے ہیں، یا کی ورڈز کی جگہ ریزرو ورڈز بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، یہ شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے۔ If a programmer gives them a definition of his own، اگر کوئی پروگرامر ان ریزرو ورڈز یا کی ورڈز کے اندر خود اپنی طرف سے کوئی چینجنگ کرنا چاہے گا تو وہ ایک ایرر ہو جائے گا، ایرر آ جائے گا۔ کون سا ایرر جی؟ سنٹیکس ایرر آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کی ورڈز یا ریزرو ورڈز پہلے سے موجود ہیں جو کہ ہر پروگرامنگ لینگویج کا حصہ ہوتے ہیں، ان کو کوئی پروگرامر خود تبدیل نہیں کر سکتا۔ اب یہ سی لینگویج کے اندر مختلف آپ کو ریزرو ورڈز دکھائے جا رہے ہیں، یہ نیچے، یہ آپ کو ٹیبل سارا تو نہیں یاد کرنا، لیکن پتہ ہونے چاہیے کہ جی یہ والے ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ہم ورڈز آگے استعمال بھی کریں گے پروگرامز لکھنے کے دوران۔ تو یہ ٹیبل 1.1 جو ہے اس کے اندر یہ ریزرو ورڈز آپ کو بتائے گئے کہ جی یہ ریزرو ورڈز ہوتے ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں، ان کا مقصد پہلے سے بیان کیا ہوا ہے۔ یہ آپ سارے یاد تو نہیں رکھ سکتے، جو آپ کو یاد رہیں گے وہ تو اچھی بات ہے، لیکن ان میں سے بہت سارے ہم استعمال آگے کریں گے۔ تو آج کے لیکچر کو یہیں تک مختصر رکھتے ہیں، جس میں ہم نے پروگرامنگ بیسکس کی بنیادی چیزیں پڑھی کہ سنٹیکس کیا ہوتی ہے، سنٹیکس ایررز کس وجہ سے آ سکتا ہے، ریزرو ورڈز کون سے ہوتے ہیں اور ان کے کیا ہم پروگرامر چینج کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ہم نے پڑھا کہ نہیں کر سکتا، اور یہ کچھ ریزرو ورڈز ہیں۔ انشاءاللہ آگے نیکسٹ لیکچر میں اس کے آگے ڈیٹیل میں ہم سی لینگویج کا اسٹرکچر کو ڈسکس کریں گے۔
تو اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اور چینل کو لازمی لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن والے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کو کلک اس لیے کیجئے گا کیونکہ جب میں اپلوڈ کیا کروں گا ویڈیوز تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا، میسج ملے گا۔ اگر آپ ساری نہیں کریں گے تو پھر تو آپ کو میسج نہیں ملے گا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی ویڈیو اپلوڈ ہوئی اور کب ہو رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے آل نوٹیفیکیشنز کو کلک کر لیجئے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔